تو خدا ہدایت دے گا. یہ ون آف دا ٹیکنیک آف اہل البیت کہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرو. جب یہ سوچے گا تو یہ آٹومیٹیکلی در ہدایت پر آئے گا. کیا کیا امام حسین نے جناب حر کے ساتھ؟ دیکھیے امام حسین کی زبان سے ایسا جملہ نکلے، تاریخ دان کہتے ہیں یہ بعید ہے کہ مولا ایسا جملہ بولیں، کیونکہ یہ جملہ ادب کے دائرے میں نہیں آتا تھا. اور جب جناب حر کا سر امام نے گود میں لیا تو امام نے اسے وہاں بولا کہ کہا کہ حر تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے. لشکر کا سردار اور جیسے یہ جملہ سنا کہتے ہیں سرخی چہرے پہ طاری ہو گئی، خون آنکھوں میں بھر آیا کہ مجھے یہ جملہ کہا. کہتے ہیں رپلائی دینا چاہتا تھا لیکن حر نے خود کو روک لیا. حسین نے سوچنے پر مجبور کیا کہ سوچ تو کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں. اور کہا کہ جب آخری منزل میں امام حسین نے جب شہید ہو رہے تھے حر کا سر اپنی گود میں لیا. کسی کربلا کے شہید کے ساتھ امام نے یہ نہیں کیا جو جناب حر کے ساتھ کیا. حبیب کے ساتھ نہیں، جناب سعید کے ساتھ نہیں، جناب جون کے کیا کیا امام حسین نے؟ فرماتے جب حر کے سر پہ زخم پڑا تو سر گود میں لیا، جیب سے امام حسین نے ایک رومال نکالا اور حر کے سر پہ باندھا. باندھ کر کہا کہ حر یہ میری اماں زہرا کا رومال ہے. پتہ ہے کیوں باندھ رہا ہوں؟ کیونکہ حر تو نے میری ماں زہرا کا ادب کیا. اب علماء فرماتے مولا حسین کے ذہن میں بات تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں حر کے ذہن میں یہ ہو کہ حسین نے میری ماں کے لیے ایسا کیوں بولا تھا. تو امام نے شہادت کے وقت حر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دی کہ حر کتنی شریف ہے تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا ہے. ایک جملہ بولا تاکہ حر کو ہدایت ملے. وہ سوچنے پر مجبور ہوا. کہتے ہیں جب رات کے اندھیرے میں کل میں نے عرض کی خیمے میں بیٹھا اور جب اس کی بچی اس کے پاس آئی یہ کہنے کے لیے بابا پانی کا گلاس دو کیونکہ وہاں بچیاں بیٹھی ہیں جو پیاسی ہیں، اس وقت سوچنے پر مجبور ہوا حر جس حسین کی ماں کے لیے ایک جملہ بول نہیں سکتے اس حسین کے گلے کو ذبح کیسے کرو گے، اس کی بچیوں کو پیاسا کیسے رکھو گے. تو آج معاشرے میں ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے. ایک تو سوال ابھی بڑا عام ہے اور بڑا بہترین سوال ہے، ہم بھی پڑھتے تھے لیکن ان کے اپنے کرتے ہیں تو بہتر ہے. بہت سارے ایسے موٹیویٹر اسپیکر ہیں جو سوال کر رہے ہیں. سب سے بڑا سوال ہے اولی الامر کا سوال. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تیسری اطاعت واولی الامر منکم. ہر مسلمان پہ اللہ کی اطاعت واجب، ہر مسلمان پہ رسول کی اطاعت واجب. تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی اطاعت. تو اس موٹیویٹر اسپیکر نے مفتی کو منہ پہ مول دیا، کہا کہ جتنا مسلم معاشرہ تباہ ہوا ہے تو مولویوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا لیں مسلمانوں کی، آپ کو کوئی ایسی تحریک مسلمانوں کی نظر نہیں آتی جسے کسی مولوی نے لیڈ کیا ہو. کسی حاکم کے مقابلے میں کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو، کسی بادشاہ کے مقابلے میں کوئی مولوی کھڑا ہوا ہو، کسی بہت بڑی تحریک میں کوئی مفتی آگے ہو، نہیں ملتا آپ کو. ہاں ایک چھوٹی موٹی تحریک آپ کو پاکستان میں ملی جس کو طاہر القادری صاحب نے لیڈ کیا، اور ایسا بیچارے بیزار ہوئے کبھی پاکستان کا رخ ہی نہیں کر رہے ہیں. اب قصور ان کا نہیں ہے بھائی، جب صدیوں سے آپ نے اپنی عوام کو یہ بتایا کہ حاکم اولی الامر ہے، پھر انہی لوگوں کو حاکم کے خلاف جمع کر رہے، وہ کیسے ہوں گے؟ مولوی کی بیان میں کنٹرڈکشن ہے. ایک مرتبہ کہے کہ حاکم کے خلاف اٹھنا نہیں، پھر خود باہر آ کے کہے کہ حاکم کے خلاف نکلو، نظام انصاف قائم کرو، نظام عادل قائم کرو. تو بولیں گے بھائی آپ نے یزید کے خلاف اٹھنے کے لیے ہمیں نہیں بولا اور آج حکومتوں کے خلاف اٹھنے کے لیے بول رہے ہو. جنرل مشرف کا وہ مشہور زمان بیان لال مسجد والے مولوی کو کہ تم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حاکم اولی الامر ہوتا ہے اور جو اس کے مقابلے میں آئے وہ مرتد ہوتا ہے، اور جب مرتد ہو تو اس کا قتل جائز ہے. کہ میں حاکم اور تو میرے مقابلے میں، لہذا تو مرتد ہے، تیرا قتل میرے لیے کیا بنا؟ جائز بنا. اپنی ہی فتووں پہ پھنس جاتے ہیں کیونکہ یہ فتویٰ بغض اہل بیت میں انہوں نے دیا تھا، یہ فتویٰ بغض امیر المؤمنین میں انہوں نے دیا تھا.
یہ فتویٰ کچھ کو بچانے کے لیے دیا تھا کہ اگر کسی نے کسی صحابی رسول کو قتل کر دیا تو یہ بتائیں یہ مرتد ہو گیا تھا. کہ میں نے کل کی مجلس میں یہ عرض کیا کہ سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل کسی نبی کے بڑے سے بڑے صحابی کا ہوا، وہ جناب مالک ابن نویرہ. جب نبی کا یہ صحابی مرتد کا فتویٰ لگانے پہ قتل ہو سکتا ہے تو قاضی شریح قتل حسین کا فتویٰ کیوں نہیں دے سکتا؟ سیم فتویٰ تھا قاضی شریح کا. پوری امت کو قاضی شریح نے مطمئن کیا اپنے فتوے پر. وہ گڑی ہوئی حدیثیں باہر لائیں کہ آج کراچی کا ایک مفتی ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے رسول خدا کی حدیث ہے، اگر حاکم، کل میں نے عرض کیا وہ چاہے حبشی غلام بھی ہو، جو بھی ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے خلاف تم قیام نہیں کر سکتے. یہی استدلال تھا کہ یزید کیسا بھی ہے، نبی نے فرمایا نہیں، حاکم بن گیا تو قیام نہیں کرنا، حاکم بن گیا تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی. اکابر اصحاب نے کہا تھا حسین کو مت جائیے. ارے جب منع کیا تھا حسین مت جائیے، پھر وہی اصحاب مدینہ شہادت امام حسین کے بعد یزید کے خلاف کیوں نکلے کہ مدینے میں واقع ہررا پیش آیا. 3 دن مدینے کو حلال کر دیا گیا امت پر. 70 کے قریب اصحاب رسول اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے. 700 کے قریب قاری قرآن اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے. تو یہ آج کے موٹیویٹر اسپیکر اپنے جوانوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور اگر ان کو کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے، وہ اسٹریٹجی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی ہے. اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اور رسول کے بعد اطاعت آل رسول کی، جن کی زندگی میں نہ کوئی گناہ نظر آتا ہے، جن کے لیے قرآن نے ضمانت دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.